بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے جلیل القدر اسماء الہیہ سے مزین اور آیات قرآنی سے مرکب دعا یعنی دعائے حزب البحر شریف کی زکوٰۃ کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا حزب البحر کے ظہور سے متعلق اس سے قبل بھی آپ اس واقعے کو سن چکے ہیں اور کئی مرتبہ کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ کس طرح سیدی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سفر حج کا حکم ہوا، اور جب آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ سفر میں روانہ ہونے لگے تو اس وقت چونکہ بحری جہاز ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سفر کو طے کیا جاتا تھا، آپ کو کوئی جہاز نہ ملا، ایک نصرانی کا جہاز ملا اور آپ اسی میں سوار ہو گئے۔ قصہ طویل ہے، میں آپ کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ سب چیزیں سن چکے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ اس میں سوار ہوئے تو باد مخالف چلی اور وہ جہاز آگے نہ چڑھ سکا۔ بہرحال وہ نصرانی نے کہا کہ میں اس جہاز کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ یا تو ہم واپسی کا سفر اختیار کریں یا یہیں پہ رک جائیں، جب موسم ٹھیک ہوگا تب آگے جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وقت کم تھا حج کے لیے، اگر یہاں ٹھہر جاتے تو ہم آگے نہ جا پاتے، لہٰذا ہوا یہ کہ اسی پریشانی کے عالم میں لوگ جو تھے آس پاس کے انہوں نے بھی ذرا تانہ زنی شروع کر دی کہ آپ تو فرماتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے اور بشارت ہوئی ہے کہ آپ حج کا سفر کریں، یہ کیا ہو گیا؟ اسی حالت میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی زیارت عطا ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ حزب عطا فرمایا، یعنی یہ دعا عطا فرمائی آپ کو۔ اور اس سے متعلق خود بھی آپ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ حزب، یہ دعا لفظ ب لفظ لبہائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جو مشائخ اعظام ہے مختلف سلسلہ طریقت کے، وہ اس دعا کو دعائے معصورہ میں شامل کرتے ہیں۔ چونکہ یہ دعا حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس لیے اکابرین، صوفیاء، مشائخ اس دعا کو دعائے معصورہ میں شمار کرتے ہیں، وہ دعائیں جو حضور علیہ السلام سے براہ راست اس امت کو عطا ہوئی ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ آپ نے نصرانی سے کہا کہ تم لنگر اٹھاؤ اور اس جہاز کو آگے بڑھنے دو اور آگے اس کو جانے دو اور قدرت خدا کا تماشا دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال وہ لنگر اٹھائے گئے اور آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر آپ اپنی منزل تک آپ پہنچ گئے اور وہ سفر آپ کا مکمل ہوا۔ 2 بیٹے اس نصرانی کے مسلمان ہو گئے اور وہ نصرانی جو ہے وہ وہاں پہنچ کر اس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی شکل میں اس سے متاثر ہو کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس دعا کا چرچا ہوا اور یہ دعا پھیلتے پھیلتے عرب اور عجم میں پھیل گئی، اور آج ہم اور آپ یہاں پر اس دعا کو لیے اور اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، اس مبارک دعا کے اندر چند اسماء الہیہ شامل ہیں، قرآنی آیات شامل ہیں اور نبی علیہ السلام سے منقول دعائیں شامل ہیں، اور ایسے کلمات شامل ہیں جن سے اربع عناصر کی تسخیر ہوتی ہے، ایسے کلمات شامل ہیں جن سے بیماریوں میں شفا حاصل ہوتی ہے، اس میں ایسے جملے اور ایسے الفاظ شامل ہیں جن سے جادو اور بندشیں ٹوٹتی ہیں، جنات دور بھاگتے ہیں، دشمنوں پر خوف طاری ہوتا ہے، آپ سے بغض اور عداوت رکھنے والے اپنے ہی مکر اور اپنے ہی جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی عجیب دعا ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اور اس کی دعوت دی، کامیابی نے اس کے قدم چومے ہیں۔ میں اس دعا سے متعلق چند اقوال مشائخ اعظام کی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ کے طریقوں پر بات کریں گے اور پھر اس میں جو استعمال ہوئے ہیں کلمات اس پر بات کریں گے، اس دعا سے کام لینے کے طریقوں پر بات کریں گے،
اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عاملین تو زکوٰۃ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن عام آدمی کو اس کی زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے۔ دعائے حزب البحر اصحاب کشف و یقین کے نزدیک قضائے حاجات، کفایت مہمات، حوائج کی جلد قبولیت، دشمنوں، پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے میں کبریت احمر اور تریاق اکبر سے بھی زیادہ مجرب ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا شیطان کے شر، مکاروں کے مکر، ظالموں کے ظلم، چغل خوروں کی چال، تانہ زنوں کے تانے، حاسدوں کے حسد، جادوگروں کے جادو، بدگو اور بدخواہوں کی بدگوئی، سانپوں کی مصیبت اور زمانے کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھے گا بخشش اور خوبی والا ہوگا، حکمرانوں اور رتبے والوں کا منظور نظر ہو جائے گا، جن و انس اس کے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے، مخلوق کی نظر میں محبوب و مرغوب ہو جائے گا۔ شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا چاہے دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے دشمنوں کا غیب سے تدارک ہوگا، کیونکہ 7,000 جن اس وظیفے کے اس دعا کے موکل ہیں، جو پڑھنے والے کو ہر قسم کی آفات سے اور ہر قسم کے شرور سے حق تعالیٰ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ شیخ ابراہیم سامانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دعا کے بارے میں قول ہے کہ ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ لا علاج ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو اگر یہ دعا لکھ کر بارش کے پانی سے اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ عام پانی سے لکھ کر بھی پلا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کا پڑھنے والا جن و انس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر تنگ دست ہے تو اللہ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہو یا کوئی آپ سے دور ہو گیا ہو، حضرت امام ابراہیم حجتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اگر اس دعا کو کوئی شخص لکھ کر اپنے پاس رکھے اور جو شخص آپ سے دور ہو گیا ہو اس کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھے اور تصور میں اس پر دم کر دے، تو وہ شخص بے قرار اور دیوانہ ہو کر حاضر ہو جائے گا۔ اصحاب عدیہ کا اتفاق ہے، اکابرین کا اتفاق ہے کہ دوستی اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت کو ڈالنے کے لیے کوئی دعا اور کوئی ورد اس وظیفے سے زیادہ، اس دعا سے زیادہ مجرب نہیں ہے۔ حضرت ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ تکالیف کو اس سے دور کر دے گا، مخلوق میں اس کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے گا، اس کے سینے کو توحید کے لیے کشادہ فرما دے گا، اس کے کام کو آسان کر دے گا، جن و انس اور زمینی و آسمانی بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اس کی تنگی کو دور کر کے کشادگی عطا فرما دے گا۔ اور خود شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حزب بغداد میں پڑھا جاتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دشمن کبھی بھی بغداد سے ان کا یہ شہر چھین لیتا۔ یاد رکھو، یہ حزب وفا ہونے والا وعدہ اور حفاظت کرنے والی ڈھال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ یا حاکم تمہارا مخالف ہو تو اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اپنے اعضاء پر اس کو پھیر کر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر مل کر اس حاکم کے روبرو جائے تو وہ بادشاہ یا حاکم زیر ہو جائے گا، اور اگر اس سے تم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہوگا تو وہ نہ پہنچے گا، کبھی تمہارے مخالف فیصلہ نہ دے گا۔ اور اگر تمہیں کسی جانور کا خوف ہے تب بھی ایسے ہی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس جانور کی درندگی سے محفوظ رکھے گا۔ میں اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی لوگوں کو نکالا گیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آج جو ہے وہ میرا نمبر آ جائے گا اور مجھے یہ کمپنی چھوڑنی پڑ جائے گی، یا تو مجھ سے ریزائن لیں گے یا مجھے ٹرمینیٹ کر دیں گے۔
تو میں نے اس کو کہا کہ تم حزب البار شریف پڑھ کے جاؤ. اچھا اس کو پڑھنا کچھ مشکل لگ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس دعا کا ایک پرنٹ نکالا اور پرنٹ نکال کر اپنی جیب میں رکھ کے چلا گیا. اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اور بھی لڑکے تھے، ان کو نکالا، جب میرا نمبر آیا تو اس کے اوپر سر نے کراس لگا دیا اور کہا کہ ابھی آپ رک جائیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے متعلق بعد میں کیا فیصلہ کرنا ہے. اور باقی جو کچھ اور لوگ تھے ان کو کمپنی سے نکال دیا گیا. اس واقعے کو تقریباً کوئی میرا خیال ہے شاید 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. آج بھی وہ بندہ اسی کمپنی میں کام کر رہا ہے. اب تو خیر اس نے پڑھنی بھی شروع کر دی ہے، اس کو یاد ہو گئی ہے اب، اور یہ روزانہ یہ دعا اس کے معمول میں ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں اس کے میں خود 1991 سے اس کو پڑھ رہا ہوں، 91 سے. جی. تو اس کے کئی کمالات میں نے اس کے دیکھے ہیں. ایک میرا دوست ہے، اس نے کسی کا کام کیا ہوگا، انہوں نے اس کو چیک وغیرہ دیے، مطلب پیسے نہیں اس کے دے رہے تھے وہ، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. پھر اس کو میں نے ایک خاص طریقہ بتایا اور وہ یہاں سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہ گیا اور اس نے وہاں جا کر اس دعا کو پڑھا. آپ یقین کریں کہ وہیں پر اس بندے کو کال آئی اور جس نے اس کے پیسے دینے تھے اس نے پوچھا کہ تم کہاں پر ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت کلفٹن میں ہوں مزار پر. وہ بندہ وہیں آیا اور اس نے وہیں آ کر اس کو چیک دیا اور پہلے والے چیک اس سے واپس لیے اور وہ جو باؤنس ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کی رقم اس نے عطا کی. تو ایسے کئی واقعات ہیں جو ہم نے اس دعا سے متعلق دیکھے ہیں. میں مزید ابھی آپ کو اس دعا سے متعلق بتاتا ہوں. اس کے تو جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر قائم کیا گیا اور میرے سامنے حزب البار شریف کو پھیلا دیا گیا ایک میدان کی طرح، اور مجھے کہا گیا کہ اس میں سے جو چننا ہے تم چن لو. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اس میں سے لینا تھا میں نے لے لیا. اور اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی اس دعا کی شرح پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اس شرح میں لکھا ہے وہ بڑے اختصار کے ساتھ لکھا ہے. اگر میں اس کے مکمل فضائل بیان کرنے پر آ جاؤں تو اس کے فضائل پر دفتر درکار ہوں گے. لہٰذا میں صرف ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ جو عام آدمی کے کام کی ہیں اور چند وہ چیزیں ہیں جس سے خواص فائدہ اٹھا سکیں. میں تقریباً انٹر میں تھا میں، تو یہاں ہماری طرف ایک بزرگ آئے مدینہ شریف سے شریف لائے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کے پاس اسماء الہیہ کا کوئی طریقہ ہے. تو میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اب جاتا رہا. پھر ایک دن وہ پوچھنے لگے کہ کیسے آنا ہوا، مطلب کیوں آتے ہیں آپ، اور پھر کوئی سوال بھی نہیں کرتے، کوئی بات بھی نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کو وظائف کا شوق ہے؟ میں نے کہا جی بالکل. اور میں نے ان سے کہا کہ قبلہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس اسماء الہیہ کی دعوت کا کوئی طریقہ ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ بالکل ہے، اور پھر انہوں نے مجھے وہ طریقہ سکھایا بھی. جب انہوں نے وہ مکمل طریقہ مجھے سکھا دیا تو اس کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ اسماء الہیہ کی دعوت سے بڑھ کر میرے پاس ایک اور عمل ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سارے کام بن جائیں گے، کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. میں نے ان سے عرض کی کہ قبلہ وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے مجھے دعائے حزب البہار شریف عطا فرمائی اور وہ کہنے لگے کہ مجھے 34 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں، اور میں ہر مہینے 34 سال میں ہر مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے 3 دن تک اس دعا کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی کمالات ہیں اور جتنا بھی فیض ہے اور جو کچھ بھی برکات ہیں مجھ پر وہ اس دعا کی وجہ سے ہیں. اور کئی مرتبہ اس دعا کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم سارے وظیفوں کو چھوڑو، صرف صبح کے وقت اس کو 3 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہارے سارے کام بنا دے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ
ایک خاتون آئی میرے پاس اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو سزا ہو گئی ہے، پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اس کو، اور حالانکہ وہ بے قصور ہے، اور ہوا یہ ہے کہ اس کے کمپنی کے اندر ایک لڑکی ہے، اس نے اور اس کے منگیتر نے مل کر کسی شخص کا قتل کیا ہے، اور ہوا یہ کہ وہاں پر میرا بیٹا بھی موجود تھا۔ تو جب پولیس آئی اور لوگوں نے شور مچایا، ان کو پکڑ لیا، تو یہ بھی ساتھ پکڑا گیا، حالانکہ یہ بے قصور ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو وہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، آپ ایسا کریں کہ حزب البہار شریف جو ہے، اس کے شروع میں جو 4 اسماء ہیں ان کا ختم دیں، آپ ان کا ختم ادا فرمائیں، امید ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ 10 دن کا اس کا ختم ہوتا ہے، 1,51,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، 10 افراد مل کر پڑھتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ پھر میرے پاس آئیں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپیل دائر کریں۔ انہوں نے اپیل دائر کی، اپیل منظور ہو گئی، جو پیشی کی تاریخ ہوئی اس سے پہلے دوبارہ انہوں نے اس کا ختم دلایا۔ جب دوبارہ پیشی ہوئی تو وہ جو لڑکا اور لڑکی تھے وہ بھی پیش ہوئے۔ قدرت خدا کی دیکھیں کہ پہلے تو وہ اس چیز کو مان نہیں رہے تھے، لیکن اس پیشی میں وہ مان گئے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، اور جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، مطلب شامل نہیں تھا، وہاں موجود تھا، اور اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال پھر وہ بندہ بری ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مرتبہ ایسا ہی مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ بھی کسی سلسلے میں بندہ قید میں چلا گیا تھا، اس نے بھی ان کی فیملی کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یہ 10 دن کا ختم دلائیں، شروع کے 4 اسماء کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعائے حزب البہار شریف پوری دعا تو ایک طرف، اس کے جو شروع کے 4 اسماء الہیہ ہیں انہی کی اتنی برکات ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ان سے نہ بنتا ہو۔ اور آگے جو پوری دعا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر تسخیر کے کلمات ہیں، اس کے اندر درجات کو، اپنے مرتبے کو بڑھانے والے کلمات ہیں، اس کے بعد اس میں وہ حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں جو لطیفہ روح، لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب کو کھولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تسخیر عناصر، 4 عناصر کی تسخیر کے کلمات ہیں۔ اور میں نے اس دعا کی خاصیت ہے کہ میں نے اس دعا کے علاوہ کبھی بھی کسی دعا میں 4 عناصر کی تسخیر کو نہیں دیکھا۔ 4 عناصر کی تسخیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قدرت عطا فرما دے گا کہ مشکل آپ کے لیے مشکل ہی نہیں رہے گی، اور آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اسی لیے شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حزب البہار کو پڑھنے والا جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں 4 عناصر کی تسخیر ہے، اور اس ساری کائنات میں 4 عناصر ہی تو ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 کی تسخیر اس دعا کے اندر موجود ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دشمنوں کو ذلیل کرنے والے، دشمنوں کو خوار کرنے والے کلمات اس کے اندر موجود ہیں، دشمنوں پر رعب طاری کرنے والے کلمات اس میں موجود ہیں، نحوست سیارگان کو دور کرنے والے، اپنے اعمال کی نحوست کو دور کرنے والے کلمات اس کے اندر موجود ہیں، اور ایسے کلمات ہیں جو آپ میں اور آپ کے مخالفین کے درمیان پردے کے طور پر حائل ہو جاتے ہیں۔ شفائے امراض کے کلمات اس میں موجود ہیں۔ ایسے آگے بڑھیں گے تو ایسے کلمات اور ایسے اسماء اس کے اندر موجود ہیں جن سے جنات اور یہ آسیب اور اس قسم کی مخلوق ڈرتی ہے، لرزتی ہے۔ ایسے کلمات موجود ہیں جو جادو اور بندش کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے کلمات موجود ہیں، ایسے جملے موجود ہیں جو بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب کہ ایشیائی قومیں خصوصاً مسلمان زوال دولت و زوال حکومت کے سبب پریشان ہیں، حزب البہار جیسی بے مثل و بے نظیر دعا کا گھر گھر میں رواج ہونا چاہیے، مگر یہ رواج ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں، بلکہ اس کی عظمت و حقیقت و تعظیم کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس دعا کو سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھے گا،
خدا پر بھروسہ رکھے گا وہ بہت جلد عروج اور ترقی کو دیکھے گا، زوال سے نکل جائے گا، پریشانیوں سے نکل جائے گا، تنگ دستی سے نکل جائے گا۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کی خواتین نے یا پھر گھر کے بڑوں نے اس کو پڑھا ہے اور ان کے گھر کے رشتوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو اس دعا کو گھر گھر پہنچائیں، یہ اس دعا کا رواج دیں، اس دعا کو پڑھیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مسائل حل کیسے ہوئے، آپ کو لگے گا کوئی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ جو زکوٰۃ دلوائی جا رہی ہے یا جہاں جہاں بھی اجتماع ہو رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں، اس دعا کے اجتماع میں شریک ہوں، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ البتہ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے شخص سے اس کی اجازت لیں کہ جس کا سلسلہ اجازت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تک متصل ہو، کیونکہ یہ اس دعا کی کامیابی کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو اجازت دے دے جس کا سلسلہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تک متصل ہو، وہ سند اس سے لے لیں، بس ان کی اجازت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔